معزز ناظرین، السلام علیکم۔ مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، یہ سوال بہت پوچھا جا رہا ہے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم کے کہنے پہ ایران پہ کیوں اٹیک کر دیا ہے، کیونکہ اسرائیل کی تو پچھلے 30 سال کی خواہش تھی کہ امریکہ اس پہ اٹیک کرے، لیکن اس کے تمام صدور اس سے ٹالتے رہے، انہوں نے یہ حماقت نہیں کی۔ تو اس کی وجہ جو پیچھے ایپسٹین فائل میں جاتی ہے، میں اس پہ پہلے ویلو کر چکا ہوں، کیونکہ جب اس میں بل کلنٹن کا نام آیا، جب اس کی الیکشن کمپین تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اس والی جس میں یہ پریزیڈنٹ بنا ہے، تو اس نے بڑا بڑھ چڑھ کے کہا کہ ہم اس کو ایکسپوز کریں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کا اپنا نام آ رہا ہے۔ تو پھر جب وہ الیکشن جیت گیا، اور وہ زیادہ تر مسلمانوں کے ووٹوں پہ جیتا تھا جو یہ چاہتے تھے کہ یہ کچھ ایسے کام کرے جو مسلمانوں کی فیور میں ہو، لیکن یہ بیک آؤٹ کر گئے۔ لیکن اس میں وہ لوگ بھی تھے جو یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ایپسٹین فائل ہے اور ان کو ایکسپوز کیا جائے۔ ابھی آپ امیجن کریں کہ جو اس کا ایپسٹین تھا ایک معمولی سا میتھ کا ٹیچر تھا، اور اس کو جب تک ایک ملک کی سپورٹ نہ ہو، اس کو اسرائیل کی سپورٹ تھی، وہ تھا بھی یہودی، اور دیکھتے دیکھتے وہ بلینئر بن گیا، اور اس کے بہت بااثر لوگوں سے تعلقات ہو گئے، جس میں امریکہ کے صدور شامل تھے، اور پھر بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے شہزادے، عرب شہزادے، اور پھر ایون برطانیہ کا جو فلپ اس کا بھی نام آیا۔ تو اس کے اتنے تعلقات بن گئے، اور اس نے ایک منظم طریقے سے جو وہاں پر وہ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ کم سن بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا تھا، کم سن بچوں کا بلی دی جاتی تھی، بال وہ جو ایک شیطان ہے، اس کی پوری ایک ہسٹری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے بنی اسرائیل کو فرعون کے ساتھ چیلنج کیا، اور اس کے بعد ان کو وہاں سے نکال کے سرائے سینا میں لے گئے، اور بنی اسرائیل اس میں سے گزرتے ہوئے نکل گئے، لیکن جب فرعون نے ان کا پیچھے کیا تو وہ جو دریا تھا وہ مل گیا آپس میں، اور وہ فرعون اس میں غرق ہو گیا۔ تو جب بنی اسرائیل سرائے سینا میں پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اور ان کو تورات کا تحفہ ملنے والا تھا، تورات جو آسمانی کتاب ہے۔ تو اس کی غیر موجودگی میں پیچھے ایک سامری جادوگر تھا، اس نے ایک سونے کا بچھڑا بنایا، اور اس میں ایسا اس نے ڈیٹیکٹ کیا کہ اس میں سے نا آواز آتی تھی بولنے کی۔ تو اس نے کہا یہی آپ کا معبود ہے، یہی آپ کا خدا ہے، اور موسیٰ کا بھی خدا یہی ہے۔ تو وہ لوگ اس کے جھانسے میں آ گئے، تو انہوں نے اس کو ورشپ کرنا شروع کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو جب پتہ چلا انہوں نے لوگوں کو منع کیا، لیکن لوگ بعد نہیں آئے، وہ سادہ لو اس کے سامری کے بہکاوے میں آ کے اس بچڑے کی انہوں نے پوجا شروع کر دی۔ تو جب حضرت موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے تو وہ سخت ناراض ہوئے، تو انہوں نے سامری جادوگر کو بھی سخت سزا دی، اور اس بچڑے کو بھی آگ لگا کے دریا برد کر دیا۔ تو یہ اس کی بیسک ہسٹری ہے، اور ایپسٹین فائل میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے وہ بچڑے کا ماڈل بنایا ہوا تھا، اور وہاں پر وہ نوجوان بچیوں کی بلی چڑھاتے تھے کیونکہ اس کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ابھی یہ جو ٹرمپ تھا، جب یہ دیکھا کہ میرے اوپر ایپسٹین فائل کا بڑھتا جا رہا ہے، تو انہیں توجہ ہٹانے کے لیے اس کے اوپر ایران کے اوپر اٹیک کر دیا، اور اس کا اتنا اس کو نقصان ہوا کہ اس کو توقع نہیں تھی کہ ایران اتنا ریٹیلیٹ کرے گا، اور وہ اتنی بہادر اور جری قوم ہے۔ تو یہ تو وہی سمجھ رہا تھا جیسے ونسویلا میں اس نے ان کے صدر کو اٹھایا، ملکہ کو اٹھایا، رجیم چینج کیا، اپنی کٹ پتلی بنائی، اس طرح اس کو بھی مل جائے گا، اور ایک وار جیتنے کا کریڈٹ اس کو ملے گا، اور اس کی ساکھ بحال ہو جائے گی۔ جو اس کو امپیچمنٹ کا خطرہ ہے، جو مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں، تو اس سے یہ بچ جائے گا۔ تو یہ الٹا اثر ہوا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا
کہ یہ تو بہت بڑی حماقت ہوئی ہے کہ ایک ایسے ملک پہ حملہ کر دیا گیا. اس نے یہ بنایا کہ وہ ایٹامک بم بنا رہا ہے نیوکلیئر کے لیے. اس کے بعد یورینیم ہے انرچ قسم کا جسے وہ بنا سکتا ہے. حالانکہ کچھ ماہ پہلے ہی اس نے کلیم کیا تھا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جب اس نے اسٹرائک کی تھی ایران پہ کہ ہم نے اس کا نیوکلیئر پروگرام سارا ختم کر دیا ہے. تو دوبارہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ابھی ہے تو پھر دوبارہ اٹیک کر دیا. اصل میں یہ ایپسٹین فائل سے توجہ اٹھانا چاہ رہا تھا. اور کیونکہ وہاں پر اس کا جو ایپسٹین فائل ہے ابھی آپ امیجن کریں کہ وہ لاکھوں میں ہیں. 35 لاکھ ایک ریلیز ہوئی فائلز وغیرہ اور جو ای میلز ہیں, اور پھر 25,000 بعد میں ہوئی. ابھی ریسنٹلی 55,000 پھر 55 لاکھ پھر ہوئی ہیں ریلیز. اور اس میں پھر ایک بچی نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے کہ وہ کم سن بچی کی 12-13 سال کی عمر کی, اس نے اس سے ریپ کرنے کی کوشش کی تو اس نے انکار کیا تو اس نے اس کو مکہ مارا اور نکال دیا. تو اس نے یہ توجہ اٹھانے کے لیے کیا. اور پھر حال ہی میں انہوں نے جو ایران کے اوپر ایک بچیوں کے اسکول پہ حملہ کیا ہے, اور اس کے جو مارک روبیو اس نے کہا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی. اس نے کہا نہیں, اس کو نہیں پتہ, یہ ہم نے نہیں کیا, ایران نے خود ہی کر دیا. لیکن یہ صریحاً جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی اس کی کسی بھی بات پہ اعتماد نہیں رہا. تو کیونکہ انہوں نے انشور کیا کہ وہ بچیوں کی وہاں پہ اس سے قربانی دی ہے بال کے لیے, جس کی یہ ادھر پوجا کرتے رہے ہیں. ان کا جو ٹیمپل بنا ہوا ہے نیلے رنگ کی عمارت ہے اور اوپر گولڈن کلر کا اس کا ٹامب ہے, وہاں پر یہ کرتے رہے ہیں. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ وہاں پہ بلی چڑھاتے رہے ہیں بچوں کی. تو اس نے ایران کی بھی 160 کے قریب بچوں کو انشور کیا, کیونکہ پہلے اٹیک کیے اور اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ کچھ بچیاں بچ گئیں, انہوں نے دوبارہ اٹیک کیا. تو یہ ایک گنونا فعل ہے, شیطانی کھیل ہے, جس کو یہ چلا کر انہوں نے توجہ ہٹانے کے لیے کیا ہے. لیکن اس کا الٹا اثر ہوا ہے کہ یہ اپنا سارا اثر و رسوخ جو ایمریٹس میں عرب ممالک میں اس نے حاصل کیا ہوتا اور ان کی تیل کی دولت ہتھیار رہا تھا, وہ اب اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. کیونکہ وہاں پہ اس کی ملٹری کی, اور وہاں پر اتنے اٹیک کر دیے ایران نے کہ وہ جو مڈل ایسٹ کا دبئی ایک میٹروپولیٹن شہر تھا جہاں پہ ارب پتی کھرب پتی لوگ آ کے چھٹیاں گزارتے تھے اور ریکریشن کرتے تھے, وہ سب وہاں سے بھاگ رہے ہیں. اور ابھی وہ بہت مشکل ہوگا اس کو دوبارہ اسی اسٹیٹ پہ آنے کے لیے. تو یہ اپنے اڈے بھی وہاں پہ کھوتا جا رہا ہے مڈل ایسٹ میں. مڈل ایسٹ نے جو ان کے ساتھ سرمایہ کاری کرنی تھی وہ اس کو ری وزٹ کر رہے ہیں, اور اللہ کرے کہ کہیں وہ یونائٹ ہو کے اپنی ڈیفینڈ خود کریں اور اس سے جان چھڑائیں. تو یہ وہ سارا گھنونا کھیل ہے ایپسٹین فائل کا, جس کی توجہ اٹھانے کے لیے اس نے یہ اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے. اور امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس نے یہ ظلم اور زیادتی کی, کانگریس نے اس پہ احتجاج کیا ہے, اور وہاں پر زبان زد عام ہے کہ اس نے ایک خواہ خواہ کا پنگا لیا ہے, اور اس کے اربوں خربوں ڈالر ڈوب گئے ہیں. کیونکہ اس کے جو انٹرسیپٹ کرتے والے میزائلز ہیں وہ لاکھوں ڈالرز میں بنتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں جو ایران کے ہیں وہ چند ہزار ڈالر میں بن جاتے ہیں. اور پھر ایران کو ان کی رشیا کی اور چین کی بھی سپورٹ حاصل ہے کہ اس کی پن پوائنٹ لوکیشنز بتا رہے ہیں, اور جو میزائلز ہیں وہ اتنے ان کی ایکوریسی ہے کہ وہ ٹارگٹ کو صحیح صحیح جا کے نشانہ لگاتے ہیں. تو آپ سب لوگ یہ دعا کریں کہ اللہ میاں مسلم امہ کو یونائٹ کرے, اور وہ سب مل جل کر یہ جو جنگ ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے اس سے جان چھڑائیں. اپنا ایک اکنامیکل اور اکثری لحاظ سے ایک بلاک بنائیں جس میں چائنا شامل ہو, رشیا ہو, پاکستان ہو, ایران ہو, افغانستان ہو, سینٹرل ایشیا کی ریاستیں وغیرہ سب ہوں, اور بنگلہ دیش کو بھی اس میں شامل کر لیں. اور اس کی جو ایک بدماشی ہے جو اس نے پوری دنیا پہ تاریخ کی ہوئی ہے تیل کے ذخائر پہ قبضہ کرنے کے لیے, اس سے جان چھڑائیں. تو یہ میرا آج کا ویلاگ تھا. اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, اور اپنی قیمتی کمنٹ لکھیے. خدا حافظ.